سامعین محترم، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا لوگوں کے اوپر لازم ہے جو اس گھر کے جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد اس کے پاس دولت بھی ہو آنے جانے کی اور اس کے پاس صحت بھی ہو، تو جو شخص یہ دونوں چیزیں رکھتا ہے اس کے اوپر حج اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا۔ سامعین محترم، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ سب مسلمان مل کر اپنے گھروں سے نکل کر ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی دن میں ایک ہی لباس کے ساتھ ایک ہی صدا لگاتے نظر آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سامعین محترم، حج ہمیشہ حلال کمائی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی سے کیا ہوا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نامنظور ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حلال کمائی خرچ کر کے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہوا۔ لیکن جو شخص حرام کی کمائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتے یوں صدائے لگاتے نظر آتے ہیں کہ تمہارا آنا نامنظور ہو، تمہارا آنا نامنظور ہے۔ سامعین محترم، اور جو شخص استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا اور اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نہ آئے، یعنی اس کو کوئی ضرورت یا حاجت یا ظالم بادشاہ یا مرض شدید نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ سامعین محترم، اسی طرح کی ایک اور روایت سنن ترمذی کی روایت 812 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا خرچ اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ جا کر حج کر سکتا ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سامعین محترم، اور جو حج کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جائے اور وہاں پر جا کر کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے گھر لوٹتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا ہے، یعنی وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بچہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جو شخص حج کرنے والا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر کوئی فحش کلام نہ کیا اور نہ گناہ کیا، جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے 1349 نمبر، اس میں فرمایا گیا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، مطلب جو شخص حج کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو جنت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، نیکی کا حج کرنے سے کیا مطلب ہے؟ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی فسق و فجور نہ ہو، تو اس وجہ سے اکثر حضرات اس کا ترجمہ مقبول حج سے کرتے ہیں کہ یعنی کہ نیکی والا حج وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم ضرور پر ضرور اس کے گھر کا حج کریں اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔